مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچے ایک مولوی صاحب کے پاس مدرسہ پڑھتے تھے، ایک مولوی صاحب کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ مولوی صاحب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ملاقات کے لیے آئے تو اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مولوی صاحب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیا، ان کو کوئی عزت نہیں دی۔ مولوی صاحب تھوڑی دیر رک کر کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اس وقت تو بچوں نے کہا، ابا جان ہمارے استاد آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، آپ نے ان کو کوئی عزت نہیں دی، آپ نے ان کو کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں دی۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں، میرے بیٹو میں اس کو کیسے عزت دیتا؟ اس کی پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے، میں نے اس کی پیشانی پر اس کی تقدیر کو پڑھ لیا ہے، اس کی تقدیر کو میں نے پڑھا۔ ارے ایک جنتی سرہندی جو ہے وہ کسی جہنمی کو عزت اور وقار کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا تھا، اس لیے میں نے اس کو کوئی عزت نہیں دیا۔ بچے قدم پکڑ لیتے ہیں، ابا جان اگر ہمارا استاد جہنم میں جائے گا تو آپ جیسے باپ کا فائدہ کس کو ملے گا؟ آپ کچھ کیجئے تاکہ ہمارے استاد کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ اکبر! حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، پیشانی پہ تقدیر پڑھنا تو الفسانی کا کام ہے، تقدیر بدل نہیں سکتا۔ یہ قدرت اللہ نے ولیوں میں سرکار غوث پاک کو عطا فرمائی۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں اور اس میں بھی کئی قسمیں بیان کی گئی ہے۔ بعض تقدیریں تو وہ ہے جو ہماری اپنی دعا سے بدل جاتی ہے، بعض تقدیریں وہ ہے جو اولیاء اللہ کے اشارے سے بدلتی ہے، جو ہماری دعاؤں سے نہ بدلے، جو عام ولیوں کی دعاؤں سے نہ بدلے، اس تقدیر کو غوث پاک بدل دیا کرتے ہیں۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں آج کی رات سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، اگر وہ توجہ کر دیں تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجدد الفسانی کب کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو مان لیا کہ غوث پاک جب زمین کے اوپر حیات تھے تو کوئی ان سے مدد مانگتا تھا، وہ مدد کر دیتے تھے، لیکن اب تو وہ قبر میں ہیں، اب مدد تھوڑی کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کچھ ظالم کہتے ہیں اب تو وہ مجبور ہو گئے۔ ظالم وہ تیرا مقتدا ہوگا جو مرنے کے بعد مجبور ہوتا ہے۔ ہمارا غوث وہ ہے، قدرت والے خدا نے میرے غوث کو قدرت عطا فرمائے۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ قادر کا بندہ عبد القادر کو بھی اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہے۔ ان کی قدرت کو کوئی کیا جانے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ یہ شکر جو ہے نا، شکر ولایت کی ایک منزل ہوتی ہے، ولایت کی 28 منزلیں ہیں، اس میں سے ولایت کی ایک منزل حالت شکر ہے، یعنی اللہ کی محبت میں ولی اتنا گم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ اگر وہ ولی بھی ہے نا اور وہ ولی عالم شکر میں ہیں تو بھی انہیں کیا خبر کہ غوث پاک کیا ہیں۔ کس سے پوچھا جائے غوث پاک کا مرتبہ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اگر پوچھنا ہے تو جناب خضر سے پوچھو کہ میرے غوث کو اللہ نے کیا شان عطا کی ہے۔ اور غوث پاک کی شان حضرت خضر علیہ السلام نے یوں بیان کی ہے کہ جتنی امتیں گزر چکی ہے ان امتوں میں اور امت محمدیہ میں غوث پاک جیسا ولی نہ پیدا ہوا ہے نہ امام مہدی تک پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت خضر فرما رہے ہیں، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ یہ خضر کے ہوش سے پوچھو کہ اللہ نے میرے غوث کو کیا شان عطا کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا بیٹو آج کی رات میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، اگر وہ کرم کر دے تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کب کہا؟
غوث پاک کے پردہ فرمانے کے 450 سال کے بعد کہا. غوث پاک نے پردہ فرمایا 561 ہجری میں، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ جو ہے وہ 11ویں صدی ہے. آپ غور فرمائیں، وہ اپنی